مرحبا 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 لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان ایک گہرا ربط، ایک خصوصی نسبت اور مضبوط تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کے مابین گہرے تعلق اور خصوصی رشتے اور نسبت کی سب سے واضح اور بڑی دلیل قرآن کریم کا خود اس عظیم مہینے میں نازل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس عظیم مہینے کی بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ اسی نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی نزول سماء دنیاوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے ایک بابرکت رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی کو سورۃ القدر کی ابتدائی آیات میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں تو بالکل واضح ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس سے قرآن کریم خود ایک خصوصی تعلق رمضان اور قرآن کے درمیان ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کچھ خصوصی اور خصوصیات رمضان اور قرآن کے مابین ایسی ہیں جو دونوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی خصوصیت جو رمضان اور قرآن میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے تقوی۔ جس طرح قرآن کریم نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد، اس کی غرض و غایت اللہ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا کہ روزے کا مقصد پرہیزگار بننا، پرہیزگار بننے کے بعد اس قابل اور لائق ہوگا بندہ کہ اب وہ قرآن سے مستفید ہو سکے۔ یہ صفت تقوی رمضان اور قرآن میں دونوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت اور صفت مشترکہ جو رمضان اور قرآن دونوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے صفت شفاعت۔ مسند احمد، اسی طریقے سے طبرانی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے اور قرآن دونوں کے دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا یا اللہ، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ اور قرآن کہے گا یہ اللہ، رات میں سونے سے روکے رکھا، سونے نہیں دیا، میری وجہ سے، میری تلاوت کی وجہ سے یہ سونے سے محروم رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہے صفت شفاعت، جس طریقے سے رمضان کو بھی حاصل ہے اسی طریقے سے قرآن کو بھی حاصل ہے۔
تیسری خصوصیت جن میں رمضان اور قرآن دونوں مشترک ہے وہ ہے صفت قرب الہی. جس طریقے سے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو وہ حد درجہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں روزے دار کو بھی اللہ کا ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے. یہ ہے کچھ خصوصیات جو رمضان اور قرآن میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحیحین یعنی بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نازل شدہ حصے کا دور کیا کرتے تھے. چنانچہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت جبریل کے ساتھ دور کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہی ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ انسانیت کو اس بات کی تعلیم دینا کہ رمضان المبارک میں بطور خاص قرآن کریم کے فیوز و برکات اور اس کے انوارات سے امت مستفید ہو، اور اس عظیم کتاب سے اپنے آپ کو رمضان میں بطور خاص دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ وابستہ کریں. قرآن کریم کے لیے رمضان موسم بہار ہے. رمضان المبارک کے اندر اسلاف و اکابرین کے حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے لیے رمضان کو وہ وقف کر دیتے تھے. رمضان کے اندر مکمل طور پر وہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول کر دیتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک قرآن کریم کی بہار ہے، اور رمضان المبارک روزے دار کے لیے وہ دھڑکتا ہوا دل، قرآن کریم کا وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جس کی دھڑکنوں کے بغیر روزے داروں کی معنوی حیات کی رگوں میں لذت و اطاعت کی چاشنی اور اس کی حقیقت اور معنویت دوڑ نہیں سکتی. اکابرین و اسلاف کے حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر قرآن کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے، کس قدر لگاؤ اور انس پیدا کر لیا کرتے تھے قرآن سے. رمضان المبارک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک ختم دن میں، ایک ختم رات میں، اور ایک ختم تراویح میں کیا کرتے تھے. اصحاب سیر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنی دیگر تمام مشغولیات، درس حدیث، دیگر مشغولیات کو ایک طرف رکھ دیتے تھے اور قرآن کریم کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن. یہ قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں تو کوئی بات چیت اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اگر کوئی بات چیت ہوگی تو صرف اور صرف قرآن کے ساتھ بات چیت ہوگی. یہ ہے ہمارے اسلاف کے واقعات جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ اور تعلق پیدا کر کے ہم کو دکھایا. تو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص انس اور لگاؤ پیدا کرنے کی اس وقت بھی ضرورت ہے کہ امت قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھے، اس کی تلاوت، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے وقت کو فارغ کر کے اس عظیم کتاب سے وابستہ ہو جائے. تمام مہینوں میں بالخصوص رمضان المبارک میں اس کتاب پر ایک خصوصی توجہ دینے کی از حد ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.